بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے قرآن میں دو ہی آیتیں ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت کے بعد ہمیں کہنے کی حاجت نہیں ہوتی کہ درود پڑھیے۔ پورے قرآن میں دو ہی آیتیں ایسی ہیں، باقی جس آیت کو سرنامہ کلام میں رکھیے اس کے بعد خطیب یا ذاکر آپ سے درود کی التماس کرتا ہے۔ پورے قرآن میں دونوں آیتیں اتفاق سے ایک ہی سورے کے اندر ہے۔ سورے کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ اسی میں اگر تلاش کیجئے تو پہلے آیت نمبر 33 ہے اور بعد میں آیت نمبر 56، 33 اور 56 دو آیتیں ایسی ہیں اس سورے کے اندر کہ جن کی تلاوت کے بعد کسی کو درود کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کبھی سوچئے گا کیوں، ایسا کیوں ہے؟ میں سورہ کوثر کی آیت پڑھوں سرنامہ کلام میں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ درود نہیں پڑھیں گے جب تک میں آپ کو دعوت درود۔ میں آپ کی خدمت میں سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا کی پہلی آیت پڑھوں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ آپ جانتے ہیں کہ کوثر خطاب فاطمہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے مراد تعویلاً امام معصوم کے نزدیک ذات سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مگر جب تک آپ کو دعوت درود نہ دیا جائے تب تک آپ درود نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو آخر ان دو آیتوں میں ایک آیت تو ایسی ہے کہ چلیے آپ مان لیجئے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت ہی آیت درود ہے، تو اس میں دعوت درود کی الگ سے حاجت نہیں ہے۔ ادھر آپ نے مکمل کیا اور ادھر زبان پہ خود بخود درود آ گیا۔ لیکن آیت تطہیر میں تو درود کا تذکرہ نہیں ہے۔ پھر یہ کیا ہوا کہ ہم نے جب بھی سنا، جب بھی پڑھا، جب بھی سنا، جب بھی پڑھا، آیت کو پڑھا یا آیت کی طرح کوئی دعائیہ کلمہ پڑھا، حدیث رسول کو پڑھا، حدیث قصہ کے اندر، یا کسی خطیب نے اپنے خطبے میں اہل بیت کے حوالے سے اس کو استعمال کیا بطور خطبہ نہ کہ بطور آیت، لیکن جب بھی آپ نے سنا آخری جملہ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا، اللہم صلی علیہ، یعنی یہ آیت تطہیر ایک ایسی آیت کے طور پہ سامنے آ رہی ہے کہ جو خود دعوت درود ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں بات کو وہاں تک مکمل کیا تھا۔ بہرحال میں آیت تطہیر کی تفسیر بیان نہیں کر رہا، میں آیت تطہیر کے حوالے سے اس کا پس منظر حدیث قصہ اور حدیث قصہ کا پس منظر میدان مباہلہ میں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ ذمہ داریاں بیان کر۔ سب اپنے مقام پر محترم اور معظم ہو سکتے ہیں، اسلام لانے والے، کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، پیغمبر سے عشق کرنے والے، وہ اصحاب بھی شامل ہیں جو اصحاب واجب التعظیم ہیں اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے، مگر ان کے ساتھ بھی یہ ازواج مطہرات میں جو ازواج مطہرات اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے لائق تعظیم ہیں، ان کے اعتبار سے بھی کسی بھی فرد صحابیت میں کسی فرد کو یا ازواج مطہرات میں کسی شخصیت کو چادر میں داخل ہونے کے لیے اس روایت کے اعتبار سے اجازت نہیں ملی۔ اب یا تو یوں کہیے کسی اور نے داخلے کے لیے چاہا ہی نہیں، یا یوں کہیے کہ پیغمبر نے جس نے چاہا تھا اس کو بھی اجازت نہ دی۔ کس نے چاہا تھا کہ ام سلمہ جناب ہند نے چاہا تھا۔ بہت معتبر شخصیات میں شامل ازواج مطہرات میں، اللہ اکبر، آپ بھی آئی ہیں چادر کے پاس کے داخلے چادر قصہ ہو جائیں۔ اب میں چادر قصہ کہہ گیا، چادر بھی قصہ ہی کے معنی میں ہے، لیکن عام چادر اور ہے، قصہ کہو تو کہیں اور پہنچ جاتا۔
ہم اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں چادر کا لفظ اپنی بچیوں کے لیے، اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے، اور قصہ استعمال کرتے ہیں بس آل محمد کے لیے۔ تو اس میں داخل ہونے کی اجازت مانگی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی اور نے اجازت نہ لی ہو۔ ان 5 ہستیوں میں جس نے اجازت نہیں لی وہ کون ہے؟ وہ خود ختم یہ مرتبہ ہے۔ آپ نے کسی سے اجازت نہیں لی، چادر خود آپ اوڑھ رہے تھے، فرق کتنا ہے؟ عجیب بات ہے، کیا پیغمبر خود اپنی چادر نہیں اوڑھ سکتے تھے؟ اوڑھ سکتے تھے۔ کملی تو آپ کی پہچان بنی مسلمانوں کے یہاں، اور ایسا عنوان بنی کہ آج کملی والے کہہ کر مانگا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے! تو کملی والا اگر کملی ساتھ آئے ہوتے تو ضرورت نہ پڑتی چادر فاطمہ زہرا کی۔ آپ نے سیدہ کی چادر منگوائی، اور خالی منگوائی نہیں بلکہ ارشاد فرمایا کہ اڑھا دو مجھے، فقط تینی بہی، اے فاطمہ چادر کو مجھ پہ اڑھا دو۔ اب باقی جو افراد داخل ہوں گے سب اجازت لے کے داخل ہو رہے ہیں۔ ہاں، ان 4 ہستیوں کے سوا کچھ اور ہستیاں بھی ہیں کہ جنہوں نے چاہا کہ چادر میں داخل ہو جائیں، کسی کو اجازت مل گئی، کسی کو اجازت نہیں ملی۔ جس کو نہیں ملی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی رائے قائم کی جائے جو اہل بیت کے نقطہ نگاہ سے مختلف ہو۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ مشکل ہے۔ اب جب بھی کبھی آپ نام لیں گے جناب ام سلمہ کا تو کیا کہیں گے ام سلمہ کو؟ سلام اللہ علیہا۔ اور اگر مکتب اہل سنت سے بات کیجئے تو رضی اللہ تعالی عنہ، تو رضی اللہ تعالی عنہ کہیں تب بھی، اور سلام اللہ علیہ کہیں تب بھی، نام تو احترام سے لیں گے، ازواج مطہرات ہیں۔ لیکن جب اللہ کا رسول کی طرف آئی ہیں اور آنے کے بعد آپ نے اجازت لی کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی چادر میں داخل ہو سکتی ہوں، تو اگر خالی اجازت کے پر ہی داخلہ ممکن تھا تو اجازت تو ام سلمہ نے لی تھی، جو پیغمبر کے حرم میں، پیغمبر کے نکاح میں ہیں، ان کو بھی داخلے کی اجازت نہ ملی۔ ہاں، خیر کی سند ملی۔ پتہ چلا جس نے داخلے کی اجازت لی، داخلہ ملا نہ ملا، سند تو مل گئی۔ اب اگر کوئی اور بھی چلا آتا اور داخلے کی اجازت لیتا، داخلہ ملتا نہ ملتا، اللہ اکبر، انکی علی خیر یا ام سلمہ، اب چادر میں داخل تو نہیں ہو سکتی مگر ام سلمہ آپ خیر پر ضرور ہو۔ تو خیر پر ہونا اور ہے اور چادر کے اندر ہونا اور۔ اس کا مطلب ہے خیر سب کے لیے ہوگی، تطہیر بس آل محمد کے لیے۔ اسی اعتبار سے آپ کی خدمت میں کل بات وہاں تک پہنچی تھی، اور وہاں تک جاتے ہوئے سفر کو تیزی کے ساتھ مکمل کرنا ہے کہ بس اب گفتگو ختم پر ہے۔ اس عنوان کے تحت میں پھر علماء آئیں گے، خطاب کریں گے۔ آئیے غور کیجئے، سرکار کی خدمت میں اب امام حسین علیہ السلام جب داخل کسا ہو گئے، اور کل بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول نے اپنے شہزادے کو اپنی امت کا شافع قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اب اگلا مرحلہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا آتا ہے۔ جب آپ داخل ہوئے گھر میں، ایک شوہر ہونے کی حیثیت میں، ایک مرد ہونے کی حیثیت میں، مولا کو کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ آج کا مرد اور خدائی مرد، آج کا مرد اور ہے، خدائی مرد اور ہے۔ اور جس کو خدائی مرد بننا ہو اسے چاہیے سیرت امیر المومنین پہ چلے کہ رجل علی کو کہتے ہیں۔
لفظ رجل کی وضاحت بڑی حسین ہے، بڑی عظیم ہے. باقی سب رجل نما تو ہو سکتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، کہ اسی رجل نے فرمایا تھا اشباہ الرجال، تم ہو مرد کی جیسے، لیسا بالرجال، مگر مرد نہیں ہو. مرد ہونا اور ہے، مرد کے جیسے ہونا اور. تو گھر میں داخل ہونے والا خدائی مرد، وہی تلوار چلانے والا علی، وہی خیبر کو 2 انگلیوں پر اٹھانے والا، در خیبر کو اٹھانے والا میرا مولا. گھر میں کیا کس طرح رویہ تھا آپ کا؟ حدیث قصہ نے ہمیں اور آپ کو بہت کچھ سکھایا. بہت غور کیجئے. میں دست ادب باندھ کے کہتا ہوں دعائے کمیل اپنے مقام پہ پڑھیے. دعائے کمیل ہے گناہوں کی مغفرت کا سہارا، اور دعائے کمیل میں سارے صیغے اکیلے انسان کے لیے. میں پروردگار تجھ سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں. دعائے توسل پڑھیے، سب کا سب صیغہ آپ کا اپنے لیے ہے. اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ، اتوجہ صیغہ متکلم واحد کا ہے یا متکلم مال غیر کا؟ ہم اپنے مقام پر اجتماعات کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کر لینے چاہیے، لیکن نہ تو دعائے توسل میں، نہ دعائے کمیل میں، نہ کسی اور ایسی دعا اور ایسے عنوان میں اجتماعیت اگر ہے تو حدیث قصہ میں ہے. حدیث قصہ میں مولا کائنات کے الفاظ ہیں آخر میں، یا رسول اللہ اس حدیث قصہ کی فضیلت کیا ہوگی؟ تو آپ فرماتے اگر گھر میں بیٹھ کے پڑھو گے اکیلے تو یہ ملے گا. فرمایا نہیں، جہاں بھی جمع ہو جائیں گے روئے زمین پر ہمارے شیعہ اور ہمارے محب، تو شیعہ اور محب جمع ہو جائیں گے، تو جہاں جمع ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے اس کا نام حدیث قصہ ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں اصفہان کا ایک امام بارگاہ تھا، اس کا نام تھا امام بارگاہ بیت الزہرا. اور بیت الزہرا امام بارگاہ اصفہان کا، وہاں سے کاروان مشہد مقدس پہنچا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو. اور سفر کا مہینہ تھا، یہ وہاں پر قیام پذیر ہوئے، اور انہوں نے ہر رات میں اپنے قیام گاہ پر، اپنے مسافر خانے میں ہر رات میں حدیث قصہ کی تلاوت کا اہتمام کیا. کاروان پہنچا ہے، سفر کا مہینہ ہے، 8ویں امام کی زیارت مخصوصی ہے، اور ہر رات میں حدیث قصہ. جیسے ماتم مل کے کرتے تھے، ایسے ماتم سے پہلے، مجلس سے پہلے حدیث قصہ پڑھتے تھے. اور ایسے میں ایک خاتون بڑی پریشان حال کاروان کے ساتھ آئی ہے، جس کا شوہر کوما میں چلا گیا، نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں، اور ایسا ہے ICU میں پڑا ہوا شخص وہ کہ اب اگر ہٹا دیا جائے وینٹ کو اس کے قریب سے تو مر جائے گا. ڈاکٹر انتظار کر رہے تھے کہ آثار اور کب قوی ہوں موت کے تو ہٹا دیا جائے. ایسے میں یہ عورت مایوس ہونے کے بجائے ہر رات کہتی تھی حدیث قصہ پڑھنے والے سے میرے شوہر کے حق میں دعا کر. پرچی لکھ کے دیتی تھی، اور ہر پڑھنے والا ہر رات میں الگ الگ قاری ہوتا تھا کہ آپ یہ دعا کر دو. عجیب بات ہے، علماء کہتے ہیں اس پرچی پہ لکھتی تھی کہ میرا شوہر بہت گناہگار ہے، کوما کے اندر ہے، لیکن حدیث سے قصہ پڑھنے والے دعا کر کہ خدا سیدہ کی برکت سے میرے شوہر کو شفا کا عنوان عطا کر دے. کہتے ہیں یہاں تک کہ شب شہادت امام رضا آخر سفر آ گئی، اور اس رات میں حدیث قصہ پڑھنے کی ذمہ داری تھی آقا. ان کا نام تاریخ میں جو روایت میں یا اس میں جو بیان کیا علماء نے وہ خاص انداز سے لکھا ہوا کہ وہ بساط اچھی شخصیت تھے. ان سے کہا گیا یہ پرچہ ہے حدیث قصہ پڑھیے اور نام لے لیجئے شفا کے لیے. انہوں نے حدیث قصہ کی تلاوت کی مصائب پڑھے، اور مصائب پڑھتے ہوئے حدیث قصہ کے دوران ہمارے یہاں گرچہ رواج نہیں ہے
حدیث قصہ میں مسائب پڑھنے کا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، لیکن ممانعت بھی نہیں ہے، پڑھ سکتے۔ وہ پڑھ رہے تھے، پرچی دی گئی تو پرچی پہ جو لکھا تھا انہوں نے زور زور سے پڑھا کہ مومنہ کا شوہر گنہگار ہے، بیمار ہے، سیدہ فاطمہ زہرا آپ کو آپ کے بابا کا واسطہ، نظر کرم فرمائیے تاکہ شفا یاب ہو جائے۔ حدیث قصہ مکمل ہوئی اور ادھر اصفہان سے خبر پہنچی کہ وہ جو کوما کی حالت میں تھا، کئی دنوں سے، ہفتوں گزر گئے تھے، اچانک اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو قبلہ ہمارا کام تو آپ کی خدمت میں پیغام پہنچانا ہے۔ اب اگر سمجھ میں آئے تو عمل کیجئے، سمجھ میں نہ آئے تو آپ کا میرا اپنی سمجھ کا مسئلہ ہے۔ آل محمد کا صلوات پڑھے، محمد اور آل محمد۔ تو شفا کی نیت سے یہ جملہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ گناہگار ہے، اور ہم اور آپ اپنے آپ کو کیا پارسا سمجھتے ہیں؟ میں اپنی بات تو کر سکتا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات تو کر سکتا ہوں کہ اپنے آپ کو خطا کار کہوں، اپنے آپ کو گناہگار کہوں، اپنے آپ کو خادم کہوں، حقیر کہوں، ذلیل کہوں، اور آل محمد سے توسل کروں، اس میں کیا برائی ہے؟